سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات پر ₹2.50 فی لیٹر کاربن لیوی کی مخالفت کر دی ہے۔ اساتذہ کی آمدن پر 25% ٹیکس ریبیٹ بحال کرنے کی سفارش، خود مختار سرکاری اداروں کو بغیر اجازت فنڈز استعمال کرنے کی اختیارات دینے کی بھی مخالفت کر دی۔ دوسری جانب قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے غیر رجسٹرڈ کاروباری افراد کے بینک اکاؤنٹس بند کرنے کی شق پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ ٹیکس چھوٹ اور ایمنسٹی دینے کا دور گیا، اب لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ اسلام آباد سے دیکھیے شکیل احمد کی رپورٹ۔ پارلیمان کے دونوں ایوانوں کی خزانہ کمیٹیوں میں نئے مجوزہ فائنانس بل پر الگ الگ بحث۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں وزارت پیٹرولیم کے حکام نے بتایا نئے مالی سال میں پیٹرولیم مصنوعات پر ₹77 فی لیٹر پیٹرولیم لیوی کے علاوہ ₹2.50 فی لیٹر کاربن لیوی عائد کی جائے گی، جس سے ₹45 ارب ریونیو حاصل ہوگا، جبکہ مالی سال 2026-27 میں لیوی ₹5 فی لیٹر اور ریونیو 90 ارب ہو جائے گا۔ کمیٹی نے کثرت رائے سے کاربن لیوی مسترد کر دی۔ سینٹ قائمہ کمیٹی کو بتایا گیا کہ گردشی قرضے پر قابو پانے کے لیے صارفین سے ₹3.23 فی یونٹ ڈیٹ سروسنگ سرچارج وصول کیا جا رہا ہے۔ نئے بجٹ میں 10% سرچارج کی حد کو بڑھانے کی شق شامل کی گئی ہے۔ حکومت بینکوں سے حاصل کردہ 1275 ارب کے گردشی قرضے کی ادائیگی کے لیے صارفین سے سرچارج وصول کرے گی۔ کمیٹی نے اس معاملے پر پاور ڈویژن سے تفصیلات مانگ لی۔ سینٹ کمیٹی نے فنڈز کے استعمال سے متعلق خود مختار سرکاری اداروں کے اختیارات بڑھانے کی بھی مخالفت کر دی۔ اس معاملے پر کل سیکرٹری خزانہ کو طلب کر لیا گیا۔ کمیٹی نے یونیورسٹی اساتذہ کے نمائندوں کے مطالبے پر اساتذہ کی آمدن پر 25% انکم ٹیکس ریبیٹ بحال کرنے کی سفارش بھی کر دی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ نے غیر رجسٹرڈ کاروباری افراد کے بینک اکاؤنٹس بند کرنے کی مخالفت کر دی۔ اس حوالے سے فائنانس بل کے مسودے میں ترمیم کر کے سیف گارڈز شامل کرنے کی بھی ہدایت۔ چیئرمین FBR نے کہا صرف بجلی شعبے میں 500 سے 600 ارب کی چوری ہو رہی ہے۔ لوگوں کا بزنس ماڈل سیلز ٹیکس چوری پر مبنی ہے۔ 3 لاکھ صنعتی یونٹس میں سے لگ بھگ 35,000 ہی رجسٹرڈ ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بولے ٹیکس چھوٹ اور ایمنسٹیز دینے کا وقت گزر چکا ہے، اب لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ شکیل احمد، سما، اسلام آباد۔ حکومت نے نئی الیکٹرک وہیکل پالیسی تیار کر لی ہے۔ 5 سال کی پالیسی پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی۔ نئی پالیسی سے 5 سال میں فیول کی مد میں 833 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ نئے رولز بنائے جا رہے ہیں۔ سبسڈی اور استعمال کا سینٹرلائز طریقہ کار بنایا جائے گا۔ معاون خصوصی برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر کی پریس کانفرنس بتایا کہ پالیسی سے سالانہ 2 ارب 7 کروڑ لیٹر پیٹرول بچے گا۔ درآمدی بل میں $1 ارب بچت ہوگی۔ 5 سال میں 100 ارب روپے کی سبسڈی دیں گے۔ پہلے سال میں 1,16,000 بائکس کو سبسڈی ملے گی۔ 3,000 سے زائد رکشوں اور چارجنگ اسٹیشنز کو بھی سبسڈی دی جائے گی۔ NEV 2025-30 یہ 5 سال کی پالیسی ہوگی۔ جو بھی اس میں انویسٹ کرے گا اگلے 5 سال کا اس کو پتا ہوگا اس کی ٹیکسیشن کیا ہوگی اور اس کو کیا مراعات ملے گی۔ ہمارے گرڈ میں ایک سرپلس بجلی ہے جس کو یہ الیکٹرک وہیکلز کو سرپلس کیپیسٹی کو استعمال کریں گے۔ یہ ہماری سیونگ ہوگی تقریباً 2.07 بلین لیٹرز آف فیول ایوری ایئر۔ گورنمنٹ سبسڈائز کرے گی چارجنگ اسٹیشن کو۔ سبسڈی ہم پہلے سال 9 ارب روپے دیں گے، ٹوٹل 5 سالوں میں ملا کے 100 ارب روپے سبسڈی ہوگی۔ پہلے سال میں 1,16,053 الیکٹرک بائکس کو سبسڈائزڈ فائنینسنگ ملے گی۔ 3,171 الیکٹرک رکشوں کو سبسڈی ملے گی۔